ہم 4 بھائی ہیں، روکھی سوکھی مل کر کھائیں گے۔ بلوچستان کے بھائیوں کو گلہ ہے تو بیٹھ کر بات کریں، بتائیں وہ کیا نقائص ہیں جو آپ کے مشورے سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کوئٹہ میں گرانڈ جرگے سے خطاب، کہا دہشت گرد خون کے پیاسے اور اغیار کے ایجنٹ ہیں، دہشت گردوں کا راستہ آپ کو روکنا ہے۔ ترقی اور بدامنی اکٹھے نہیں چل سکتے۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ کا 25% بلوچستان کو دیں گے جو اس کا حق ہے، احسان نہیں۔ جرگے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک تھے۔ وزیر اعظم نے بتایا افواج پاکستان نے دشمن کو تاریخی شکست دی، مخالف سہم گئے، دوستوں کا حوصلہ بڑھا۔ بھارت کے خلاف مختصر ترین مگر خطرناک جنگ کی، ہم نے بھارت سے 1971 کا بدلہ لیا۔ بھارت کو میدان جنگ سفارتی محاذ دونوں پر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت کو پانی کو بطور ہتھیار استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ میں افسران سے خطاب، کہا پاکستان نے بھارت کو صرف جواب ہی نہیں دیا بلکہ بازی ہی پلٹ دی۔ آرمی چیف نے ثابت کیا کہ وہ فیلڈ مارشل رینک کے صحیح حقدار ہیں۔ حکومت قوم کے تحفظ کے لیے پاک افواج کو ہر ممکن اعانت فراہم کرے گی۔ افواج پاکستان کی مثالی کارکردگی کو قوم قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ بھارت مارکہ حق میں ذلت آمیز شکست کے بعد اب اپنے ایجنٹس کے ذریعے دہشت گردی کی مہم تیز کر چکا۔ پاکستانی قوم بھارت اور فتنال ہندوستان کے ناپاک عزائم ناکام بنائے گی۔ ISPR کے مطابق وزیر اعظم نے آپریشن بنیان مرصوص کے دوران افواج پاکستان کی شاندار کارکردگی کو سراہا۔ ملکی خود مختاری سلامتی کے تحفظ میں مسلح افواج کے کردار کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے پاکستان ایئر فورس کے ہاتھوں بھارتی طیاروں کی تباہی کا اعتراف کر دیا۔ جنرل انیل چوہان نے بلومبرگ کو انٹرویو میں کہا پاکستان کے ساتھ جھڑپوں میں لڑا کر طیارے کھوئے ہیں۔ انہوں نے حکمت عملی میں ناکامی کا بھی اعتراف کیا۔ بھارتی چیف آف اسٹاف کا کہنا تھا طیاروں کا گرنا اہم نہیں بلکہ طیارے کیوں گرے یہ اہم ہے۔ صحافی کے بار بار سوال کے باوجود بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف نے تباہ ہونے والے طیاروں کی تعداد بتانے سے انکار کیا۔ ارشد نے نیزے کو میزائل بنایا، لکیر کے پار پہنچایا، اولمپکس کے بعد ایشین چیمپئن بھی بن گئے۔ جیولن ہیرو نے ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیت لیا۔ جنوبی کوریا میں فائنل مقابلے میں 86.40 میٹر کی تھرو کر کے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ قومی ہیرو نے تیسرے راؤنڈ میں کم بیک کیا اور پھر آخری راؤنڈ تک کسی کو قریب بھی نہ آنے دیا۔ کامیابی پر سجدہ شکر ادا کیا۔ بھارت نے دوسری، جاپان نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ چیمپئن کھلاڑی پوڈیم پر چڑھے، دونوں ہاتھ لہرا کر فتح کا جشن منایا اور میجر جنرل اکرم ساہی سے میڈل وصول کیا۔ ارشد نے گولڈ میڈل پر نشانہ لگایا، جشن پورے پاکستان نے منایا۔ میاں چنو میں اسٹار ایتھلیٹ کے گاؤں میں مٹھائیاں تقسیم، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے۔ ارشد ندیم کی والدہ کہتی ہیں پاکستانی قوم کی دعائیں میرے بیٹے کے ساتھ ہیں، میرا بیٹا مستقبل میں بھی میڈل جیت کر ملک کا نام روشن کرے گا۔ چچا اور کزن ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے نہیں تھک رہے۔ چچا نے کہا ایئرپورٹ جائیں گے، ارشد کو پلکوں پر بٹھا کر لائیں گے۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ایشین ایتھلیٹکس چیمپئن شپ جیتنے پر ارشد ندیم کو مبارکباد۔ صدر نے پیغام میں کہا پوری قوم کو ارشد ندیم کی شاندار کارکردگی پر فخر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ارشد ندیم کی شاندار کامیابی کی بدولت سبز ہلالی پرچم کی شان میں اضافہ ہوا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے کہا ارشد ندیم کی جیت سخت محنت، لگن اور کمٹمنٹ کا نتیجہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بھی ارشد ندیم کو شاباش۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے بھی مبارکباد پیش کی۔ ارشد ندیم کی یادگار فتح، شہری جھوم اٹھے، کہا ہم ورلڈ کپ تو نہیں گولڈ میڈل لاتے ہیں۔ شہریوں نے ارشد ندیم کو ہیرو قرار دے دیا، کہا فخر ہے ارشد ایشین چیمپئن بھی بن گئے۔ ارشد نوجوانوں کے لیے مثال ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستانی سفارتی وفد کی واشنگٹن آمد کے منتظر جوائنٹ بیس اینڈریو پر میڈیا سے گفتگو میں کہا پاکستانی حکومت کے نمائندے آئندہ ہفتے آ رہے ہیں، ہم پاکستان اور بھارت سے بات چیت کر رہے ہیں،
ہم ایٹمی جنگ کو تجارت کے بدلے میں روکنے میں کامیاب ہوئے. فخر ہے کہ ہم جنگ بندی میں کامیاب ہوئے. عام طور پر وہاں گولیاں چلتی ہیں لیکن ہم نے تجارت پر بات کی. کوئی اس پر بات نہیں کر رہا لیکن پاکستان اور بھارت میں جنگ چل رہی تھی. حالات بہت خراب تھے. دونوں نیوکلیر پاور ہیں تاہم اب سب بہتر ہے. دونوں ملک جنگ کریں گے تو میرے پاس ان کے لیے کچھ نہیں. بھارتی جارحیت اور جنگی جنون سے دنیا کو آگاہ کرنے کا مشن. پاکستانی وفد کے ارکان امریکہ روانہ. شہری رحمان، ہنا ربانی کھر، فیصل سبزواری اور دیگر شامل. سفارتی کمیٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کو جوائن کریں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی قیادت میں وفد 30 سے ملاقاتوں کا آغاز کرے گا. امریکہ میں مختلف سٹیک ہولڈر سے ملاقاتوں اور بریفنگ کا سلسلہ 9 جون تک جاری رہے گا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس اور صدر UN جنرل اسمبلی سے بھی ملاقات متوقع. بھارت کو بین الاقوامی سطح پر مسلسل ناکامی اور مایوسی کا سامنا. بھارتی موقف کے برخلاف بیان دینے پر نئی دہلی کولمبیا سے بھی ناراض. کولمبیا نے بھارت کے پاکستان پر حملوں کی نہ صرف مذمت کی تھی بلکہ شہید پاکستانیوں کے لیے دلی تعزیت کا اظہار بھی کیا تھا. بھارت کولمبیا کے اسی موقف سے ناراض ہے جس کا اظہار کولمبیا کے دورے پر گئے بھارتی وفد میں شامل کانگریس رہنما ششی تھرور نے کیا. کہا ہم کولمبیا کی حکومت کے رد عمل سے قدرے مایوس ہوئے جس نے بھارتی حملوں کے بعد پاکستان میں ہونے والے جانی نقصان پر دلی تعزیت کا اظہار کیا. ایٹمی دھماکوں کے ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر نہیں نواز شریف ہے. رانا ثنا نے سارا کریڈٹ اپنے قائد کو دے دیا. AIY نیوز کو انٹرویو میں کہا ڈاکٹر عبدالقدیر اتنا ہی ذکر ہونا چاہیے. ایٹم بم کئی ملکوں نے بنائے. اصل لمحہ اپنے آپ کو ایٹمی طاقت ڈکلیئر کرنا تھا. کہا بانی PTI 2 سے 3 سال تک جیل سے باہر آتے نظر نہیں آ رہے. ان پر بہت مقدمات ہیں. کچھ میں سزا ہو چکی کچھ میں ہو جائے گی. میرا یقین ہے ڈائیلاگ سیاسی جماعتوں کے درمیان ہونے چاہیے مگر بانی PTI 2016 سے 18 کی طرح معاملہ چاہتے ہیں مگر وہ اپنی کامیابی سے بہت دور ہیں. PTI کے MNA اور ورکرز کا پرتشدد احتجاج دہشت گردی قرار. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی مقدمے میں تھانے پر حملہ اور جلاؤ گھیراؤ کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. 11 مجرمان کو مختلف دفعات میں مجموعی طور پر 27 سال 3 ماہ قید کی سزا دی گئی. دہشت گردی ایکٹ ثابت ہونے پر 780A کے تحت بھی 10 سال قید کی سزا. تمام سزائیں اکٹھی ہیں اس لیے مجرمان کو 10 سال قید ہوگی. عدالت نے کہا مجرمان سیاسی جماعت کے ممبر ہیں جو بانی PTI کی گرفتاری پر احتجاج کر رہے تھے. انہوں نے تھانے پر حملہ، پولیس پر فائرنگ کی، موٹر سائیکلیں جلائیں. مجرمان حکومت کو عدم استحکام کا شکار کر کے اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے. وقوع اسلام آباد میں ہوا جس کو محفوظ ترین شہر کہا جاتا ہے. بانی PTI نے حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا. سینیٹر علی ظفر کہتے ہیں احتجاجی تحریک کا مرکز اسلام آباد نہیں ہوگا. تحریک پورے ملک میں چلائیں گے. بانی نے کہا ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا ہے، اب کوئی راستہ نہیں بچا. بانی نے مجھے احتجاجی تحریک کا پلان بنانے کی ذمہ داری دی ہے. چند دنوں میں احتجاجی تحریک کی حکمت عملی تیار ہو جائے گی. بلوچ پشتون معاشرے میں مسافروں، خواتین اور بچوں کا احترام کیا جاتا ہے. یہ دہشت گرد روایات کو روند کر بلوچستان کا نام دیتے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان کا جرگے سے خطاب. کہا دہشت گردوں کا بلوچستان اور بلوچ قوم سے کوئی تعلق نہیں. بڑی کم تعداد میں دہشت گردوں کا ٹولہ بلوچستان میں بدامنی پھیلا رہا ہے. بھارت کو شکست پر بلوچستان بھر میں جشن منایا گیا. فیلڈ مارشل کہہ چکے بلوچستان ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. فوج کو وسائل دینا وقت کی اہم ضرورت ہے. 10 مئی کے بعد ہم طاقتور قوم بن کر ابھرے. دشمنوں پر آج بھی لرزہ طاری ہے. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں معاشی حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں. معیشت کی بہتری ٹیکس نظام سے جڑی ہے. ٹیکس چوری کو روکنا ہوگا. IMF کی ٹیکس رعایت اور نرمی برتنے کی مخالفت. بجٹ ریلیف کے لیے کئی حکومتی اقدامات پر اعتراضات.
ज़राए का कहना है IMF ने क्रिप्टो माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट बिजली पर भी एतराज उठाया। बिजली के नरखों की तफसीलात तलब कर ली। जोर दिया आइंदा बजट में मुश्किल फैसले किए जाएं। हुकूमत पाकिस्तान बजट में पहले से तयशुदा मुआशी अहदाफ के हुसूल पर कारबंद रहे। IMF ने गैर जरूरी और लग्जरी आइटम्स पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का मुतालबा भी किया। कायदाबाद में की इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुजाहिरा, जमात इस्लामी के मुजाहिरे में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ नारे। शाह लतीफ टाउन के मकीनों का भी बिजली बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था बिजली एक माह से मुनक़ते है, हुकूमत और के इलेक्ट्रिक वालों के कानों पर जूम नहीं लेंगे। सीओ के इलेक्ट्रिक ने बिजली चोरी रोकने के बजाय लोड शेडिंग का बहाना बना लिया। कहा 300 फीडर्स पर बिजली चोरी लोड शेडिंग की बड़ी वजह है। हुकूमत हमसे 300 फीडर्स ले ले तो कराची को लोड शेडिंग फ्री कर सकते हैं। हुकूमत हमें इसकी रिकवरी कर। फितनल हिंदुस्तान के बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमले, भारत के मुलव्वस होने के मजीद शवाहिद सामने आ गए। मार्का हक में नाकामी की हजीमत छुपाने के लिए भारत ने अपनी प्रॉक्सीज का इस्तेमाल दोबारा शुरू कर दिया। फितनल हिंदुस्तान मासूम बलोच बच्चों और खवातीन को निशाना बनाने लगी। भारत मुनज़्ज़म मंसूबे के साथ स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों से बलोचिस्तान में हमले करा रहा है। मजदूरों का कातिल जाफर एक्सप्रेस, APS बस, खुजार और शराब हमला इसी की कड़ी है। फितनल हिंदुस्तान के हमले के बाद भारतीय मीडिया पर वॉरफेयर चलना शुरू हो जाती है। फितनल हिंदुस्तान के बलोचिस्तान में हर हमले के बाद भारतीय मीडिया इसे खूब उछालता है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉस से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स मुतहरिक नजर आते हैं। तमाम शवाहिद फितनल हिंदुस्तान के हर हमले की मुनज़्ज़म भारतीय मनसूबाबंदी की निशानदही करते हैं। हमले में शहीद एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर हिदायतुल्लाह बुलेदी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पुलिस और लेविस के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। आबाई इलाके भाग में तदफीन मुकम्मल, सरकारी एजाज के साथ की गई। नरेंद्र मोदी का ऑपरेशन सिंदूर मजाक बनकर रह गया। भारतीय वजीर आजम ने पहलगाम हमले में हलाक अफराद के लवाहिकीन से मिलने के बजाय घर घर सिंदूर बेचकर अपना ही मजाक बनवा लिया। भारतीय खवातीन ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। कहा शौहर जिंदा है, मोदी सिंदूर देने वाला कौन होता है? हिंदू मजहब में खातून सिर्फ अपने शौहर का दिया हुआ सिंदूर लगाती है, किसी गैर मर्द का नहीं। वजीर आला पंजाब का हाउसिंग सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर जरूरी NOC खत्म करने का हुक्म। मरियम नवाज की जेर सदारत इजलास में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी को रेगुलराइज करने के मैकेनिज्म पर गौर। कहा गरीब लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं और प्लॉट नहीं मिलते। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के कयाम में सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार हैं। मिली भगत से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें कायम हुई, सजा खरीदने वाले आम आदमी को मिली। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी बन रही थी तो मुतालिका इदारे आंखें बंद करके बैठे थे। जो हाउसिंग स्कीमें बन चुकी हैं, कानून के मुताबिक उनका मसला हल होना चाहिए। तिरपन करोड़ का बैंक फ्रॉड केस। सिटी कोर्ट ने अदाकारा नादिया हुसैन समेत 3 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत पर फैसला फिर मौखर कर दिया। 2 जून को सुनाया जाएगा। अदाकारा नादिया हुसैन, इम्तियाज अहमद और फैसल उबूरी जमानत पर हैं। इम्तियाज और फैसल पर इल्जाम है उन्होंने आतिफ खान के साथ मिलकर फ्रॉड किया। अदालत ने नादिया हुसैन के शौहर आतिफ खान की जमानत मुस्तरद कर दी। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम में 5 रोज के दौरान मुल्क भर में 96% बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी। NEOC का कहना है कि पंजाब 96%, सिंध में 94%, KP में 97% और बलूचिस्तान में 96% बच्चों को वैक्सीनेशन दी जा चुकी है। आजाद कश्मीर 98, गिलगित बल्तिस्तान में 101% और इस्लामाबाद में अब तक 97% बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाते हैं।
اسرائیل کا غزہ میں خوراک کی رسائی کو روکنا جنگی جرم ہے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان جیمز لاک کا کہنا ہے غزہ میں تمام افراد کو قحط کا خطرہ لاحق ہے۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے امدادی مراکز پر اسرائیلی فائرنگ سے 4 روز میں 20 افراد شہید ہو چکے۔ صہیونی فورسز کی بمباری سے 24 گھنٹے میں 30 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیلی وزیر دفاع کہتے ہیں حماس مجبور ہے یا تو وہ امریکی تجویز کو قبول کر لیں یا پھر ہم اسے ختم کر دیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی معاہدہ جلد ہو سکتا ہے۔ اقوام متحدہ میں فلسطینی مندوب ڈاکٹر ریاض منصور کا کہنا ہے سعودی عرب فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے لیے عالمی سفارتی کوششوں کی قیادت کرے گا۔ جلد ہی 10 مغربی ممالک فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیں گے۔ سعودی وزیر خارجہ کی قیادت میں عرب ممالک کا وفد کل مغربی کنارے کا دورہ کرے گا۔ متحدہ عرب امارات، ترکی، اردن، قطر اور مصر کے وزرائے خارجہ شامل ہوں گے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل فرحان کا کہنا ہے وفد رام اللہ کے دورہ اور فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے ملاقات کرے گا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے وفد کو رام اللہ جانے کی اجازت نہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ عرب وفد ایسے وقت دورہ کر رہا ہے جب اسرائیلی وزیر نے مغربی کنارے کو یہودی ریاست بنانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس بار خطبہ حج 35 زبانوں میں براہ راست نشر ہوگا۔ دینی امور کے سربراہ شیخ عبد الرحمان السدیس کہتے ہیں اسلام کے اعتدال پسند پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے خطبہ مختلف زبانوں میں نشر کرنے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں۔ مختلف ملکوں سے 13,30,000 عازمین حج سعودی عرب پہنچ گئے۔ عازمین حج کو شدید گرمی سے بچانے کے لیے خصوصی انتظامات، سایہ مقامات کو 50,000 مربع میٹر تک بڑھا دیا گیا۔ 4 سے زائد کولنگ یونٹ بھی فعال کر دیے گئے۔ عید الاضحیٰ کے لیے قربانی کے جانوروں کی خریداری کراچی کے شہری سستے جانور کی تلاش میں ٹھٹھا کی مویشی منڈی پہنچ گئے۔ مویشی منڈیوں کی رونق عروج پر چارہ بیچنے والوں کا کاروبار بھی چمک اٹھا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تیسرا اور آخری T20 کل کھیلا جائے گا۔ پاکستان کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری۔ سیریز کے میچ دیکھیے اے اسپورٹس میں براہ راست۔ 8 گولڈ، 1 سلور اور 2 برونز۔ پہلی ایشین ماسٹرز ویٹ لفٹنگ چیمپئن شپ میں پاکستانی ایتھلیٹس چھا گئے۔ ویٹ لفٹرز نے اپنی کامیابی پاک فوج کے شہیدوں کے نام کر دی۔ پاکستان ماسٹرز ویٹ لفٹنگ ایسوسی ایشن کے صدر ارشد خان کا کہنا ہے پاک فوج کی وجہ سے آج ہمیں پوری دنیا میں عزت مل رہی ہے۔ چیمپئن ویٹ لفٹرز نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگائے۔ اور معروف گلوکار، اداکار اور فلم ساز عنایت حسین بھٹی کو مداحوں سے بچھڑے 25 برس بیت گئے۔ عنایت حسین بھٹی نے 100 سے زائد فلموں میں کام کیا، 500 فلموں کے لیے 2500 سے زائد گیت گائے۔ ان کے فن کا صحت آج بھی برقرار۔